بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے حافظ محمد حمزہ۔ میں نے لاہور بورڈ میں 2021 میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ آج ہم لوگ 10ویں کلاس کا اردو کا پیپر پیٹرن ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سوال نمبر 1 کی، جو کہ ہیں معروضی سوالات۔ 15 نمبر کا یہ سوالات آتے ہیں، اس میں سبق کے بھی سوالات ہیں اور نظم و غزل میں سے بھی MCQs آتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے اشعار کی تشریحات، جو 10 نمبر کی ہیں۔ نظم کے 4 اشعار دیے جائیں گے، ان میں سے آپ نے 3 اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ اسی طرح غزل کے آپ کو 3 اشعار دیے جائیں گے، آپ نے 2 اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ سوال نمبر 3 جو ہے وہ ہے نثر پاروں کی تشریح۔ 2 پیراگراف آپ کو دیے جائیں گے، آپ نے دونوں ہی اٹیمپٹ کرنے ہیں، اور یہ 5 نمبر کا ایک پیراگراف ہوگا۔ اسی طرح سوال نمبر 4 ہے مختصر جوابات۔ اس میں 8 آپ کو دیے جائیں گے اور آپ نے 5 اٹیمپٹ کرنے ہیں، اور یہ ٹوٹل 10 نمبر کے مختصر جوابات بنتے ہیں۔ اب سوال نمبر 5 کی بات کرتے ہیں، جو ہے سبق کا خلاصہ۔ سبق کا خلاصہ 5 نمبر کا ہے۔ 2 اسباق آپ کو دیے جائیں گے، ان میں سے آپ نے کسی ایک کے اوپر جو آپ کو اچھا آتا ہے اس کے اوپر آپ نے سبق کا خلاصہ لکھنا ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 6 ہے مضمون۔ اس میں آپ کو 3 مضامین کے موضوعات دیے جائیں گے اور آپ نے ایک موضوع کے اوپر جو ہے مضمون لکھنا ہوگا، اور یہ 15 نمبر کا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے ایک عبارت دی جائے گی اور ساتھ آپ کو 5 جو ہے جوابات وہ سوالات دیے جائیں گے، آپ نے جو ہے مختصر جوابات جو ہے 5 کے 5 اٹیمپٹ کرنے ہیں، اور یہ 10 نمبر کا ہوگا۔ اسی طرح ٹوٹل پیپر جو ہے ہمارے پاس 75 نمبرز کا پیپر بن جاتا ہے۔ اب ہم لوگ پیپر پریزنٹیشن کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سب سے چھوٹی چیز کو اٹیمپٹ کریں، جس طرح یہ حصہ انشائیہ ہے۔ اب اردو کے پیپر میں آپ کے پاس کیونکہ جگہ کم ہوتی ہے، اس لیے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ سوال نمبر اس طرح لکھیں اور آگے ہی مین ہیڈنگ دے دیں، جن کے ساتھ آپ نے 2 مین ہیڈنگز دینی ہیں۔ اس میں آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ سوال نمبر تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیں اور ساتھ ہی مین ہیڈنگ دے دیں، کیونکہ اردو میں آپ نے تھوڑی سی لائنوں اور شیٹس کی بھی کمی ہوتی ہے، تو آپ لائنز بچائیں تاکہ آپ کا پیپر خوبصورت بھی لگے اور کوئی کنجسٹڈ آخر میں جا کے یہ نہ ہو کہ شیٹیں بچے ہی نہ۔ تو آپ نے پہلے یہ مختصر جوابات اٹیمپٹ کرنے ہیں، 5 کے 5 جوابات آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ اس میں آپ ہیڈنگز بھی دیں، ساتھ ساتھ بھی اس میں ہائی لائٹ بھی کریں، تاکہ اس کو جو ایگزامینر ہے اس کو آسانی ہو پیپر چیک کرنے میں۔ اسی طرح آپ کو جو ہے زیادہ سے زیادہ نمبر مل سکتے ہیں۔ اب اسی طرح سوال نمبر 4 جو دوسرے نمبر پر مختصر جوابات ہیں، یہ بھی 5 ہی آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں، تو پھر دوسرے نمبر پر آپ یہ اٹیمپٹ کر لیں ہیں۔ پھر سوال نمبر 5 جو ہے سبق کا خلاصہ ہے۔ اس میں کوئی بھی آپ 2 آپ کو اسباق کے نام دیے جاتے ہیں، آپ کوئی بھی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ مصنف کا نام لکھنا ضروری ہے اور خلاصہ آپ نے ضرور لکھنا ہے۔ خلاصہ آپ نے تقریباً 1.5-2 پیج کا ضرور لکھنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کو نمبر نہیں ملیں گے۔ اب ہم لوگ نثر پاروں کی تشریحات کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو 2 جو ہے نثر پارے دیے جائیں گے، آپ نے دونوں کی ہی تشریحات کرنی ہے۔ اب اس طرح آپ ڈوٹڈ میں اس کو بتا سکتے ہیں کہ آپ یہ والا جو ہے پیراگراف پہلے اٹیمپٹ کر رہے ہیں، حوالہ متن کی ہیڈنگ دیں، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام یہ دونوں لکھنا لازمی ہے، ان کے نمبر بھی ہیں۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی ہیں، الفاظ معنی آپ کو دیے جائیں گے، آپ نے اس کے الفاظ اور معنی دونوں لکھنے ہیں۔ پھر تشریحات میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پہلے مصنف کی جو ہے کچھ انٹروڈکشن دے دیں 2-3 لائنوں میں، پھر اس کے بعد آپ یہ لکھ دیں کہ یہ جو نثر پارہ ہے، یہ جو آپ کو پیراگراف دیا گیا ہے یا نثر پارہ دیا گیا ہے، یہ اس سبق سے لیا گیا ہے، تاکہ آپ کی تھوڑی سی لینتھ بھی انکریز ہو جائے۔ یہ تقریباً آپ نے 1.5 پیج کی تشریح کرنی ہے، اگر یہاں سے شروع ہو رہی ہے تو آپ تقریباً اگلے پیج کے آخر میں جا کے ختم کر سکتے ہیں تشریحات۔ اسی طرح جو دوسرا والا پیراگراف ہے اس کا بھی یہی پیپر پیٹرن ہے، آپ نے اسی طرح ہی دوسرا پیراگراف اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اب ہم لوگ اشعار کی تشریح کی بات کرتے ہیں۔ اشعار کی تشریح میں سب سے پہلے آپ حصہ غزل اٹیمپٹ کریں، کیونکہ اس میں آپ کو 3 اشعار میں سے 2 اشعار اٹیمپٹ کرنے ہیں، وہ ان حصہ نظم سے چھوٹا ہوتا ہے، تو آپ سب سے پہلے یہ اٹیمپٹ کریں۔ اس میں آپ ڈوٹڈ میں شعر لکھنا چاہیں تو لکھ دیں، نہیں ہے آپ کے پاس ٹائم تو آپ نہ بھی لکھیں۔ اس کے بعد آپ شاعر کا نام لکھنا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد تشریح کرنی ہے۔ آپ تقریباً 1 پیج یا 1.5 پیج کی تشریح لے کے جا سکتے ہیں۔ ایک ریفرنس تو لازمی دینا ہے، ضرور کوئی نہ کوئی شعر آپ نے اس کے متعلق جو شعر کے متعلق ہو وہ ضرور ایڈ کرنا ہے۔ اس میں آپ نے 2 اٹیمپٹ کرنے ہیں، 3 آپ کو دیے جائیں گے۔ آگے حصہ نظم کی بات کریں تو اس میں آپ کو 4 اشعار دیے جائیں گے، آپ نے 3 اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ اسی طرح آپ اگر ڈوٹڈ میں نہیں لکھنا چاہتے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو آپ نہ لکھیں۔ پھر آگے آپ نظم کا عنوان،
اور شاعر کا نام یہ ضرور لکھنا ہے آپ نے ہر شعر کے ساتھ. تشریح بھی اس کی بھی 1 پیج کی انف ہے، کیونکہ آگے جو ہے 1-1.5 پیج انف ہے. آگے آپ ریفرنس بھی دے سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی ضرور ریفرنس دیں، کیونکہ ریفرنس کے بغیر نمبر تھوڑے کم ملتے ہیں. پھر سب سے آخر میں آپ نے مضمون اٹیمپٹ کرنا ہے. کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ پہلے مضمون اٹیمپٹ کر دیتے ہیں، پھر آخر میں ان کے پاس جو ہے پیجز بھی نہیں بچتے اور ٹائم بھی نہیں بچتا، اور کوئی نہ کوئی سوال ان کا جو ہے مس ہو جاتا ہے. اب مضمون کی بات کریں تو آپ کا 15 نمبر کا مضمون ہے، تو کم از کم آپ نے جو ہے نا 8 پیج ضرور لکھنے ہیں، اور اس میں ریفرنسز کی تعداد بھی ہر پیج پہ یا تو ایک تو کمپلسری ہے، نہیں تو 2 تو ضرور ڈالیں. کیونکہ اگر آپ 8 پیج کا لکھنے ہیں تو پھر 15 نمبر میں سے آپ کو 12-13 اس وقت ملیں گے جب آپ کے اشعار بھی یا ریفرنسز جو ہیں 2-2 یا 1-1 ہر پیج کے اوپر موجود ہوگا. اسی طرح آپ نے رائٹنگ کا بھی خاص خیال رکھنا ہے، تاکہ آپ کی جو ہے رائٹنگ بھی گندی نہ ہو. کٹنگ وغیرہ آپ کم کریں اردو کا پیپر میں، تو آپ کے جو ہے نمبر میکسیمم آ سکتے ہیں.